آج میں آپ کو ایک ایماندار لڑکے کا قصہ سناؤں گی جس کا نام دانش ہے۔ دانش بچپن سے ہی شریف، سیدھا سادہ اور ایماندار لڑکا تھا۔ وہ بچپن میں ہی اپنے والدین سے بچھڑ گیا اور دانش کی پرورش ایک گاؤں کے اس جوڑے نے کی جن کی اولاد نہیں تھی۔ دانش نے زندگی اکیلے ہی گزارنا سیکھی۔ انہوں نے ہی دانش کو اپنے ساتھ رکھا، سنبھالا اور بڑا کیا۔ دانش کی ایمانداری اور نیک دلی کی وجہ سے گاؤں میں اس کا بہت ہی زیادہ نام تھا۔ اس نے ایک چیز کبھی نہیں چھوڑی اور وہ تھی ایمانداری۔ سالوں کی محنت کے بعد دانش نے گاؤں میں ایک چھوٹا سا ہوٹل کھولا۔ شادی کے بعد اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ ہوٹل سنبھالنے لگی۔ دونوں کی زندگی گزر رہی تھی، لیکن مشکل یہ تھی کہ ہوٹل سے آمدنی کم ہوتی تھی۔ دانش ریٹس کم رکھتا تھا تاکہ گاؤں کے لوگ خوش ہو کر کھانا کھائیں، لیکن اس کی بیوی کو یہ بات بالکل سمجھ نہیں آتی تھی۔ روزانہ وہ دانش سے کہتی، تم آخر اتنے بے وقوف کیوں ہو؟ اگر ریٹس بڑھا دو تو ہماری زندگی آسان ہو سکتی ہے۔ دانش مسکرا کر کہتا، لوگ یہاں اس لیے آتے ہیں کہ ریٹس ان کے حساب کے مطابق ہیں۔ اگر بڑھا دیے تو شاید یہ لوگ پھر نہ آئے۔ مجھے ان کا خیال رکھنا ہے۔ یہ گفتگو ان کے درمیان روز ہوتی۔ دانش کی بیوی کے دل میں پیسے کی لالچ بڑھتی رہی۔ ایک دن صفائی کرتے وقت اسے ایک سونے کی چین ملی۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ دانش سے چھپ کر چین اپنے پاس رکھ لی۔ تھوڑی دیر بعد ایک کسٹمر ہوٹل آیا اور دانش سے پوچھا، بھائی کہیں میری چین تو نہیں ملی؟ میری چین یہیں گر گئی ہے۔ دانش نے بے فکری سے کہا، نہیں بھائی مجھے تو نہیں ملی۔ پھر اس نے بیوی سے پوچھا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ کسٹمر مایوس ہو کر چلا گیا۔ رات کو بیوی نے دانش کو چین دکھائی اور کہا، دیکھو نصیب نے ہمیں چین دی ہے، اسے بیچ کر پیسے لیتے ہیں۔ دانش کو بہت ہی زیادہ غصہ آیا۔ اس نے کہا، یہ چوری ہے، جو تم نے کیا وہ بہت غلط ہے۔ لیکن اس کی بیوی پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ کچھ دنوں تک دونوں کے درمیان بات چیت بند رہی۔ دونوں ایک دوسرے سے خفا رہے۔ آخر دانش نے چپ چاپ بیوی کو معاف کر دیا، لیکن اس کے دل میں چبھن رہ گئی۔ کچھ دنوں بعد ایک اور واقعہ ہوا۔ ایک کسٹمر بریف کیس ہوٹل میں بھول گیا۔ دانش نے اسے اٹھا کر سائیڈ میں رکھ دیا۔ بیوی نے فوراً کہا، اسے کھولو، پتہ نہیں کتنے پیسے ہوں گے۔ دانش نے ڈانٹ کر کہا، نہیں، یہ کسی کی امانت ہے، میں خیانت نہیں کروں گا۔ 3 دن گزر گئے۔ ہر دن دانش انتظار کرتا رہا کہ کسٹمر آئے اور اپنا بریف کیس لے جائے، لیکن کوئی نہیں آیا۔ آخر دانش نے سوچا، اسے کھول کر دیکھ لیتا ہوں، شاید کوئی ایڈریس یا نمبر مل جائے۔ دانش نے بیوی کے ساتھ بریف کیس کھولا۔ بیوی کی امید تو پیسہ دیکھنے کی تھی، لیکن اندر صرف فائلز اور کاغذات نکلے۔ دانش نے دھیان سے دیکھا تو ایک ایڈریس لکھا ملا۔ اس نے سوچا، یہ تو وہی شہر ہے جہاں میں نے اپنے والدین کو بچپن میں کھو دیا تھا۔ وہ فوراً اس ایڈریس پہ پہنچا۔ وہاں ایک شاندار بنگلہ تھا۔ دانش نے گارڈ سے کہا کہ مالک کو بلا دیں۔ گارڈ اسے اندر لے گیا۔ ایک وکیل دانش کے ساتھ ملا اور اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ دیوار پر ایک تصویر لگی تھی۔ دانش نے جیسے ہی دیکھی، اس کی آنکھ بھر آئی۔ وہ تصویر اس کے والدین کی تھی۔ دانش رو کر بولا، یہ میرے ماں باپ ہیں، یہ کہاں ہیں؟ مجھے ان سے ملنا ہے۔ وکیل نے افسوس سے کہا، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ دانش اور زیادہ غمگین ہو گیا تو وکیل نے کہا، انہوں نے زندگی کے آخری دنوں میں مجھے ایک وصیت دی تھی، اگر میرا بیٹا ایماندار نکلے تو میری ساری جائیداد اس کے نام کر دینا، اور اگر بے ایمان یا لالچی ہوا تو یہ سب کچھ کسی فلاحی ادارے کو دے دینا۔ میں تمہیں ٹیسٹ کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے جان بوجھ کر وہ بریف کیس تمہارے ہوٹل چھوڑا۔ تم نے ثابت کر دیا کہ تم ایماندار ہو۔ دانش سن کر حیران رہ گیا۔ وکیل نے فوراً کاغذات دانش کے حوالے کر دیے۔ بنگلہ، فیکٹری اور ساری جائیداد اب دانش کے نام تھی۔ دانش نے گھر آ کر سب کچھ اپنی بیوی کو بتایا۔ اس کی بیوی کی خوشی کی انتہا نہ رہی، لیکن اسے اپنی غلطی کا بھی بہت افسوس ہوا۔ اس نے دانش سے معافی مانگی اور اللہ سے توبہ کی۔ آج دانش کی زندگی بدل گئی، مگر اس نے اپنا پرانا ہوٹل بند نہیں کیا۔ اب وہ وہاں غریبوں کو مفت کھانا کھلاتا ہے۔ تو دوستو، اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ نصیب میں جو لکھا ہے وہ ایمانداری کے ساتھ ہی ملتا ہے۔ لالچ اور بے ایمانی سے کبھی برکت نہیں ہوتی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔